بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حصہ نظم میں نذیر اکبر آبادی کا تعارف۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، نذیر اکبر آبادی 1735 میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال جو ہے وہ 1830 میں ہوا، یعنی نذیر اکبر آبادی 1735 میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی وفات 1830 میں ہوئی تھی۔ نذیر کا اصل نام ولی محمد ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر جو ہے ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ان چیزوں کو ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ یہ جو تعارف ہے یہاں سے ایم سی کیوز اور یا شارٹ کوسچن بنتا ہے، تو ہم جو ہے اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ یاد کر لیں گے، اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے تاکہ بعد میں ہمارے لیے پریشانی نہیں ہوگی۔ تو نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ ولی محمد۔ یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ نذیر کا اصل نام جو ہے وہ کیا ہے؟ ولی محمد۔ آپ دلی میں پیدا ہوئے، آپ کی جائے پیدائش جو ہے وہ دلی ہے، مگر چونکہ عمر کا زیادہ تر حصہ اکبر آباد میں گزارا، اس لیے اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی لکھتے تھے۔ اگر یہ ہم سے پوچھ لیا جائے کہ نذیر اکبر آبادی کو اکبر آبادی کیوں کہتے ہیں، تو اس کا جو ہے اس کی وجہ یا اس کا جواب یہی ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ اکبر آباد میں گزارا تھا، اس لیے جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی کا لفظ جو ہے وہ لکھتے تھے۔ 12 بھائیوں میں صرف نذیر زندہ بچے، یعنی کہ نذیر کے 12 بھائی تھے اور ان 12 میں سے صرف اور صرف جو ہے نذیر اکبر آبادی جو ہے وہ زندہ رہے، باقی جو ہے ان کے تمام بھائی جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ اس لیے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھے، اس لیے والدین جو ہے وہ ان کو بہت پیار کرتے تھے، وہ والدین کے پیارے تھے۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اپنی ماں اور نانی کو ساتھ لے کر آگرہ پہنچے، یعنی کہ جب احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا اس وقت اپنی ماں اور نانی کو ساتھ لیا اور آگرہ پہنچے۔ کہاں پہنچے تھے؟ آگرہ، اور تاج محل کے قریب مکان میں رہنے لگے۔ نذیر کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ نذیر اکبر آبادی جو ہیں ان کی جو ابتدائی تعلیم ہے اس کے بارے میں زیادہ معلومات جو ہے وہ دستیاب نہیں ہیں، تاہم وہ عربی، فارسی، ہندی اور ہندوستان کی کئی دوسری زبانیں جانتے تھے، یعنی کہ ان کو عربی پر، فارسی پر، ہندی اور ہندوستان کی کئی اور دوسری زبانوں پر بھی جو ہے مہارت تھی۔ ان کا مزاج جو ہے وہ قلندرانہ تھا، درویشانہ تھا۔ اسی مزاج کی وجہ سے وہ درباروں سے دور رہے، وہ درباروں سے وابستہ نہیں ہوئے، درباروں سے انہوں نے اپنی زندگی کو جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور رکھا۔ نواب سعادت علی خان نے انہیں لکھنؤ بلوایا، وہ نہ گئے۔ اسی طرح بھرت پور کے رئیس کی دعوت بھی ٹھکرا دی، بھرت پور کے رئیس نے بھی ان کو بلوایا لیکن وہ وہاں بھی نہ گئے، ان کی دعوت کو بھی جو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ متھرا میں کچھ عرصہ معلم رہے، متھرا میں کچھ عرصہ جو ہے وہ معلم کے فریض، معلم استاد کو کہتے ہیں، اس کے فریض جو ہے وہ سر انجام دیتے رہے، مگر جلد ہی نوکری چھوڑ کر آگرہ، انہوں نے اس نوکری کو جلد چھوڑ دیا کچھ دیر کے بعد جو ہے، اور پھر وہ کہاں آ گئے تھے؟ آگرہ آ گئے، اور 17 روپے ماہانہ 17 روپے ماہانہ جو ہے ماہانہ تنخواہ پر لالا بلاس رام کے بچوں کے اتالیق ہو گئے۔ اتالیق کہتے ہیں ٹیوٹر کو یا استاد کو۔ نذیر نے طویل عمر پائی، نذیر اکبر آبادی نے خاصی بلکہ طویل عمر پائی، آخری عمر میں فالج کے عارضے میں مبتلا ہوئے اور اسی بیماری کے باعث انتقال کیا۔ یعنی کہ یہ ایک جو ہے وہ بات یاد رکھنے والی یہاں پہ اور ہے کہ نذیر اکبر آبادی ہے جب ان کا انتقال ہوا تو وہ فالج کے مرض میں مبتلا تھے اور اسی مرض میں ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا تھا، ان کی وفات جو ہے وہ ہو گئی تھی۔ نذیر اکبر آبادی نے میر و سودا، جن کے میر تقی میر اور جو ہے محمد رفیع سودا، ناسک شیخ امام بخش ناسک اور خواجہ حیدر علی آتش، انشاء اللہ خان انشاء اور شیخ قلندر بخش جرد کا زمانہ دیکھا، یعنی کہ انہوں نے خاصی طویل عمر پائی تھی، اس لیے انہوں نے بہت سارے شعراء کا جو ہے وہ زمانہ جو ہے وہ دیکھا تھا، اس میں میر تقی میر بھی شامل ہیں، جو ہے وہ مرزا محمد رفیع سودا بھی شامل ہیں، شیخ امام بخش ناسک بھی شامل ہیں اور خواجہ حیدر علی آتش بھی شامل ہیں۔
انشاءاللہ خان انشا بھی ان میں شامل ہے، اور یا خان جرد بھی ان کو کہتے ہیں، اور کلندر بخش جرد بھی کہتے ہیں۔ ان کا زمانہ بھی دیکھا، مگر اپنی آزاد طبیعت کے باعث، اپنی آزادانہ طبیعت کی وجہ سے سب سے الگ تھلگ رہے، مطلب کہ سب سے جو ہے وہ علیحدہ رہے۔ ان کی جو ہے وہ طبیعت میں آزاد مزاجی تھی، اس لیے وہ سب سے الگ رہے۔ ان کی شاعری عوامی ہے، ان کی شاعری جو ہے وہ عوام کے لیے انہوں نے اپنے قرب و جوار کے ماحول، قرب و جوار کہتے ہیں ارد گرد، اپنے ارد گرد کے ماحول، اپنے عہد کے رسم و رواج، اپنے ماحول اور اپنے عہد کے، ان کے اس زمانے کے جو رسم و رواج ہیں اور اس زمانے کا تہذیب و تمدن کو بڑی عمدگی سے اپنی شاعری میں ڈھالا ہے، برتا ہے، استعمال کیا، یا وہ یہ چیزیں ان کی شاعری میں نظر آتی ہیں۔ انہوں نے اس کو اپنا جو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ انہوں نے شعر سخن کے لیے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جس کا تعلق براہ راست عوام الناس، انہوں نے جو شاعری کے موضوعات کا انتخاب کیا، انتخاب کو چنا، تو ان موضوعات کا تعلق جو ہے وہ براہ راست عوام الناس بالخصوص غریب اور مفلس طبقے سے تھا، یعنی کہ ان کی شاعری میں عوام الناس جو ہے وہ ذکر ہوتے ہیں، اور بالخصوص غریب اور مفلس طبقے پر ان کی شاعری جو ہے وہ زیادہ ملتی ہے، جو ان کا تذکرہ یا ان کے حوالے سے ان کی شاعری ہے۔ ان کی نظموں میں، ان کی جو نظمیں ان میں مناظر فطرت، قدرتی مناظر، مذہبی تہوار، رسم و رواج، میلوں ٹھیلوں، جانوروں حتیٰ کہ پھلوں اور سبزیوں کا جا بجا ذکر دکھائی دیتا ہے۔ یہ ان کی جو ہے وہ شاعری کے جو ہے وہ موضوعات میں سے جو ہے وہ کچھ موضوعات ہیں۔ انہوں نے اردو نظم گوئی کے دامن کو وسیع کیا، وسعت دی، مطلب کہ ان میں مختلف چیزوں کو جو ہے انہوں نے استعمال کیا، اپنی شاعری کا جو ہے وہ حصہ بنایا انہوں نے۔ عزیز طلبہ، انہوں نے طویل اخلاقی اور اصلاحی نظمیں لکھی، انہوں نے بہت لمبی اخلاقیات پہ اور اصلاحی موضوعات پہ جو ہے وہ نظمیں بھی لکھی۔ ان کے علاوہ مناظر فطرت، قدرتی مناظر، موسموں اور تہواروں پر ان کی نظمیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کی نظمیں جو ہیں پڑھنے والی ہیں، ان تہواروں کے حوالے سے مناظر فطرت، موسموں اور تہواروں پر لکھی جانے والی ان کی نظمیں جو ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ یہ نظمیں ان کے غیر معمولی مشاہدے اور زندگی کے گہرے تجربوں کی عکاس ہیں۔ نظیر کی زبان عام فہم اور سادہ ہے، ان کی زبان جو ہے وہ عام فہم، ان کے سادہ زبان انہوں نے استعمال کی۔ ان کی شاعری کا ضخیم کلیات، ان کی شاعری کا بڑا کلیات، ضخیم بڑا کے معنی میں کلیات اردو ادب میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو اسی طلبہ یہ تھا نذیر اکبر آبادی کا مختصر مگر جامع تعارف کے حوالے سے۔ کوئی آپ کو معلومات درکار ہو، کوئی کوشچن آپ نے سمجھنا پوچھنا ہو، یا کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ میں اس کو جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، اپنی تشنگی کا اظہار کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پر جواب دیا جائے گا۔ آپ کی تشنگی کے حوالے سے آپ کی پیاس بجھانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہمارا لیکچر ہوا ختم، سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ملیں گے ہم اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔